عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت جلدی میں اپنے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام کی بارگاہ میں مرزا عبدالشکور یوں کہتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ آج 25ویں سفر ہے اور پوری دنیا میں عاشقان رسول امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خانقاہ صابریہ معصوم شاہ کٹی کی جانب سے آج یہ محفل سجی ہے، ہر سلسلے کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان وہ ہے جو عنوانات کی جان ہے، اور جس پر امام احمد رضا کو بھی ناز تھا، کیونکہ امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے سائنسی فنون نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے ریاضی داں نے نہیں بنایا، ان کے ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشق رسول نے بنایا، ان کی محبت رسول نے بنایا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے، لیکن جو عاشق مرض عشق رسول ہوتا ہے، جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، پھر وہ اس میں دوا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے۔ بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ کیسا عاشق رسول تھا، اس نے جو بات بھی کی
کی ہے عشق رسول میں کی ہے. اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے. وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا, وہ بیٹھتا تھا تو تصویر عشق رسول بن کر بیٹھتا تھا. اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدحت لکھتا تھا, اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان رہا کرتے تھے. اس کا حال یہ تھا, وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا. عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں. وہ سچا عاشق تھا, وہ ایسا عاشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے, لیکن اللہ اکبر جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہاں ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا, وہ سراپا عشق تھا, وہ عشق محبت کا امام تھا. اس نے عشق کے وہ موتی بکھرے ہیں کہ بر صغیر میں اگر آج عشق کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر, لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے, لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا, پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا, چاند کو دیکھتی چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا. لیکن بار عشق و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں. یقیناً ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام, لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں بھی کیا. جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ان کو بے مانگے ملا, کن کو ان کو, ان کو کن کو ان کو, آمنہ کے لال کو ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں, یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملتا ہے, انہیں بغیر مانگے کوثر ملتا ہے. زمزم و کوثر میں فرق یہ ہے, زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے, پیاس بھی مٹتی ہے, لیکن وقتی طور پر. لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ لگے کبھی پیاس نہ لگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کو بے مانگے ملا, ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ عشق محبت کے امام کی بولی ہے. لوگ کہتے وہ ہماری طرح, ہم تو جناب اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں, ہم تو حضرت اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں والے شاعری جانتے بھی ہیں, شعرا رکھتے بھی ہیں, شعر کی قدر بھی جانتے ہیں, اس لیے اپنے عشق محبت کے تاجدار کی بولی. لوگوں کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ بنانے والے خلیل اللہ یاد آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں, لیکن بارے عشق محبت کے امام عشق محبت کے الفاظ اور القاب اس صدی میں تجھے ہی زیب دیتے ہیں. اس صدی میں عشق و محبت کے الفاظ و القاب تجھے کو زیب دیتے ہیں. اس لیے کہ جب لوگ کعبہ دیکھتے ہیں کہتے بنائے ابراہیم ہے, منا جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے, عرفات جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے. لیکن میرا امام کعبہ دیکھے منا دیکھے تو یوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ارے یہ کہاں سے آتے, کہاں ہوتے؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا, خدا نے کہہ دیا او آمنہ کے لال تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. وجہ تخلیق کائنات تو پیارے تو ہے, اسی لیے میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا.
کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ کیسا عاشق تھا، وہ بیمار بھی پڑتا ہے، ڈاکٹر سے دوا کی بات نہیں کرتا، وہ تو اپنے محبوبی سے دوا مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اوروں کے محبوب بیمار کر دیتے ہیں، یہ ایسا محبوب ہے جو شفا عطا کرتا ہے۔ اسی لیے کیا انداز سے مانتے ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں۔ جو آمینہ کے لال کا ہو گیا اسے ہر درد کا علاج مل گیا، ہر دکھ کا مداوا مل گیا، ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں تم شافی و کافی ہو، تم وافی و نافی ہو، تم شافی و نافی ہو، تم کافی و وافی ہو، تم درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو دوا۔ ڈاکٹر درد کی دوا کرتا ہے، حکیم درد کی دوا کرتا ہے۔ جب درد کی دوا ہوتی ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو درد کی دوا ہوتی ہے، شفا کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ درد کی دوا ہے۔ اور اگر شفا مل بھی جائے 2 دن کے بعد مرض پھر لوٹ جائے، کوئی گارنٹی نہیں، ڈاکٹر پہ کیس نہیں ہو سکتا، کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر درد کی کا دوا کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرا امام اس بارگاہ میں مانگتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کرتا ہے کہ دیکھو یوں مانگا جاتا ہے بارگاہ رسالت سے، حبیب کردگار سے یوں مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ وہ کہتے درد کو کر دو دوا۔ دیکھو درد کی دوا تو میں نے بتا دیا، لیکن وہ درد کی دوا نہیں، درد کو دوا۔ جب درد کو دوا کیا جاتا ہے تو بیماری لوٹ کر نہیں آتی، پھر اس میں تکلیف بھی دوا کی اٹھانی نہیں پڑتی، بغیر دوا کے درد خود دوا بن جاتا ہے، درد خود شفا بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں پیش کروں تو بڑے دفاتر چاہیے، لیکن صرف 2 حدیثیں پڑھوں گا۔ درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، یہ انہوں نے مانگا تو کوئی بدعت کر دیا، کوئی شرک کر دیا، کوئی خلاف واقعہ بات کر دی، کوئی خلاف حدیث بات کر دی، کوئی خلاف قرآن بات کر دی۔ نہیں، اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اگلے مجددوں کی بولی بولتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ اوروں کی پہلے جو گزر چکے ان کی بولی بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اس مجدد کا حال کیا ہے، وہ درد کو دوا مانگ رہا ہے۔ کیا اس نے اکیلے مانگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے مانگا؟ اس لیے کہ وہ مجدد انگریزوں کی پیداوار کا سرخیل نہیں تھا، ان کا سرغنہ نہیں تھا، اس مسلک کا علمبردار وہ نہیں تھا جو انگریزوں کی میز پر بنا ہو، وہ اس مسلک کا علمبردار تھا جو صحابہ سے ملا ہے، تابعین سے ملا ہے، غوث و خواجہ سے ملا ہے، مکتوم سمنہ سے ملا ہے، وہ اسی مسلک کا علمبردار تھا، اس لیے وہ وہی باتیں کرتا تھا جو اس کو ذخیرہ صحابہ سے ملی تھی۔ درد کو کر دو دوا۔ دیکھو درد کی دوا تو تم کرتے رہتے ہو، اب ذرا درد کو دوا کا جلوہ بھی دیکھو۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ اس جنگ میں نکل جاتی ہے، قتادہ نے آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لے کر درد کو دوا بنانے کے لیے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے، آقا میرے آنکھ کا علاج کر دیجئے۔ میرے رسول کو کہنا چاہیے تھا، او قتادہ میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، کوئی ڈسپنسری کھولنے کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن قتادہ بھی جانتے تھے اللہ نے جتنے علوم و فنون ہو سکتے تھے سب آمینہ کے لال کو عطا کیے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ہر شان و صفت نبی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو اردو سیکھنے کے لیے ہندوستان آتا ہو، میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی بولی جانتا ہے، پتھروں کی بھی بولی جانتا ہے، کیونکہ مولا علی کہتے ہیں آقا نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم نے طے کر لیا سلام پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل نبوت اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے نادان، پتھر سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں، اگر مومن سلام پڑھے تو کیسے بھول جائے؟
کے لیے سب کو جانا ہے، نمازی کو بھی، حاجی کو بھی، غازی کو بھی، شہید کو بھی، ولی کو بھی، کتب کو بھی، ابدال کو بھی، صحابہ کو بھی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی ان کی بارگاہ میں جھولی لے کر کے جانا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے؟ سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتھر ان پہ سلام پڑھے تو وہ پتھر کو پہچانتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے۔ ایک بار نہیں، اے اعلیٰ حضرت تجھ پر سلام ہو کہ تو نے ہمیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ مرتبہ سلام پڑھنا سکھایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا سلام لکھا کہ نبی کا سراپا اس میں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب آپ نے میرا امتحان تو نہیں لیا، مجھے عشق رسول امام احمد رضا کا عنوان دیا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن پوری رات اس پہ گفتگو کر کے یہی کہوں گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں یہ وہ مقبول زمانہ سلام ہے، لوگ کہتے ہیں اردو زبان میں قصیدہ بردہ ہے، اور کوثر نیازی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اذان کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ کتنی کوششیں کی گئی سلام بند کرانے کی، سلام بند کرانے والے تو بند ہو گئے لیکن سلام بند نہ ہو سکا، اور سلام کبھی بند ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ ہاں رب سلام کرے گا اپنے بندوں کو لیکن کچھوں کو جھاڑ بھی دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سلام کے منکروں کو چھاڑ دیا جائے گا، مجرموں کو نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ رب انہی پر سلام بھیجے گا جو اس کے محبوب پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پتھر سلام پڑے تو اسے پہچانتے ہیں، انسان پڑے تو کیوں نہ پہچانیں گے؟ جب سب کو بھیک مانگنے انہی کے آستہ پہ جانا ہے تو اللہ اکبر، جب ہم جائیں گے حضور کہیں گے ابو بکر اسے کیسے بھلا دوں، یہ تو مالے گاؤں میں صبح شام پڑھتا تھا، رات و دن پڑھتا تھا، سوتے جاگتے پڑھتا تھا، ایک بار نہیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پڑھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو نہ برداشت ہوا، ان کے دل دماغ میں سودا سمایا، روکنے کی کوشش کی، سنی کم ماننے والا ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، یہ کب ماننے والی کی ماننے والی قوم ہے، انہیں مارا جائے یہ نہیں مانتے، انہیں کی غربت ان پہ مسلط کی جائے نہیں مانتے، کیونکہ یہ بلالی لوگ ہیں، ریت پر لیٹ کر چابک کھا کر کہتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ماننے والی قوم تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو کسی ملا نے نہیں منوایا، اسے تو مولا نے منوایا ہے، اور جس سے مولا منواتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب روکنے کی کوشش کی تو اس وقت لوگ نہ رکے، تو کہا گیا یار یہ سلام اعلیٰ حضرت نے اپنی بیوی اپنے بیٹے پہ بھیجا ہے، کیونکہ جان رحمت ان کی بیوی کا نام تھا اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن ہم نے جب جواب دیا تو جواب والوں نے لاجواب، سوال والے لاجواب ہو گئے۔ یہ سلام اعلیٰ حضرت نے شادی سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوپر سے نیچے تک 6 پشت تک سارے شجرے پر ڈالے، جان رحمت نام کی ان کے گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، حیرت کی بات ہے۔ لیکن اگر 5 سال پہلے کوئی اپنے بیٹے کی سلامتی کا اعلان کر دے تو یار یہ بھی تو کرامت سے کم نہیں ہے۔ احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام، لوگ تجھے جتنا گھٹاتے ہیں تو اتنا بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ احمد رضا کسی اللہ اکبر فرد واحد کا نام نہیں، رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے، غوث الاعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے۔ ارے احمد رضا وہ ہے کہ بڑے بڑے
बड़े पीरों पर मुरीद नाश करते हैं, अहमद रजा वो है जिसका पीर उस पे नाश करता था, मुरीद किया, फौरन खिलाफत दी और कहा कि लोगों आज आले रसूल की फिक्र दूर हो गई। रोजाना सोचता था, हर दम हर पल हर साथ सोचता था, अल्लाह पूछेगा आले रसूल लाया क्या है, क्या अर्ज करूंगा, आज फिक्र दूर हो गई, खुदा के लिए तोहफा तैयार हो गया। जब अल्लाह पूछेगा ऐ आले रसूल क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा अहमद रजा को लाया हूं। अल्लाह अकबर। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, दर्द को कर दो दवा। बात चल रही थी, कतादा आए, हाथ में आंख का ढेला लेकर आए। कोई कतादा पर है ऐसा, कोई दुनिया का दारुल इफ्ता जो कतादा पे शिर्क का फतवा लगाए? है कोई कतादा पे शिर्क का फतवा लगाने वाला? रसूल की बारगाह में आंख का ढेला लेकर आए। कतादा ऐसे मुस्तजाबुद दावत थे, दुआ करते अल्लाह आंख दे। मेरा ईमान है कि आंख दुरुस्त होती, लेकिन कतादा को यह भी मालूम था कि अल्लाह ऐलान कर चुका है, हबीब लोगों की कबूल इबादतें लेने के लिए भी तेरा वसीला और लोगों को नेमत देने के लिए भी तेरा वसीला। लूंगा वही जो तेरे हाथों से आएगा और दूंगा वही जो तेरे हाथों से लेगा। इबादतें भी वही कबूल होती है जो रसूलुल्लाह के वसीले से जाती। आप कहेंगे यार ये तो हमने अभी तक यही सुना कि वसीला तो शिर्क है। हम कहते हैं वसीला ही है तो जो शिर्क नहीं है, इसलिए कि छोटा बड़े की बारगाह में वसीला बनता है, बड़ा छोटे की बारगाह में वसीला नहीं बनता। और शिर्क कहते उसे हैं जो अल्लाह के लिए खास और गैरुल्लाह के लिए साबित करो। तो अल्लाह तो किसी का वसीला हो ही नहीं सकता, अल्लाह किसी का वसीला हो नहीं सकता। वसीला तो गैरुल्लाह ही बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा वो छोटों के सामने वसीला थोड़ी होता है, छोटे बड़े के सामने वसीला होते हैं। वजीर आए बादशाह को, ओ बादशाह ये मेरा दोस्त है जरा करम कर देना, इसे वसीला कहते हैं। और बादशाह किसी के सामने, वो वजीर साहब आप थोड़ा सा करम कर दे, तो ये वसीला कहां हुआ? ये तो बादशाह की बादशाहती न रही जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो, जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो वो भी कैसा बादशाह? अरे एक मुल्क का बादशाह वजीरों के सामने हाथ जोड़े तो लोग कहेंगे कहीं इसके हाथों में तलवार की बजाय चूड़ियां तो नहीं पहना देनी चाहिए। जो मुल्क का बादशाह हो वो वजीरों के सामने हाथ नहीं जोड़ता, जो दोनों जहान का बल्कि कुल जहानों का मालिक हो वो किसी के सामने क्या अल्लाह अकबर वसीला बनेगा? ये तुम्हें गलत पट्टी पढ़ाई गई, बल्कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। और वसीला जितना मजबूत ले जाओगे ना उतनी बिगड़ी बनती है। मैं कहता हूं आमिना के लाल से कोई बड़ा वसीला लाके बता दो। कतादा को मालूम था अल्लाह की बारगाह में हुजूर के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, किसी को कुछ नहीं देता खुदा तेरी अता के बगैर, कुछ नहीं मिलता किसी को। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे भाइयों अगर आपको इतराज हो ना, आप आए, अल्लाह की इज्जत की कसम में कुरान की आयतें भी पढ़ूंगा, हदीस भी, लेकिन मेरा उन्वान इश्क रसूल इमाम अहमद रजा है। लेकिन एक आयत तो जरूर पढ़ देता हूं। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइल फला तनहर, हबीब जो तेरे यहां मांगने हैं उसको ना नहीं कहना। अब आप बताएं कि जिसके यहां मांगने ही शिर्क को, उसे ना कहने से क्यों रोका जा रहा है? अरे मांगा तो उसी के यहां जाएगा जिसके यहां आना भी हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, कुर्बान उस आशिक का अंदाज कितना अच्छा है। कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, हम नबी को जाहिद, हालांकि जाहिद होना एक तकवे की अलामत है। सबको जाहिद कहते, गौस पाक को जाहिद कह लें, गरीब नवाज को कह लें, मखदूम अशरफ को कह लें, आले रसूल अहमदी को कह लें, जाहिद सारे वलियों को कहे फजीलत। हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जाहिद का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। जाहिद का मतलब होता है जिसके पास, औलिया का जुहद ये था, एक कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी, कटोरा भी आया तो सदका कर दिया कि जब दो हाथ हैं कटोरा क्यों। ये जाहिदों की शान है।
आला हज़रत कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो जाहिद वो होता है, जिसके पास खजाने भरे हो वो जाहिद कैसे हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके सुनियो, ये शेर नहीं याद है, उनके खाली हाथ में। ये खाली का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना खाली वहां 5 आदमी थे, यानी सिर्फ 5 आदमी थे। खाली वहां सूफी साहब थे, यानी सिर्फ सूफी साहब थे। खाली वहां हाफिज मकसूद थे, यानी सिर्फ हाफिज मकसूद थे। दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दोनों जहान की नेमत सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए तो कहते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसीलिए नबी के लिए हम जाहिद नहीं कहते, जो कहते उन पे फतवा भी नहीं लगाते। लेकिन हम नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जिसके पास कुछ ना हो। और वो कौन सी नेमत है जो उनके पास नहीं है? हर नेमत तो है, बल्कि मेरे अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया। तवज्जो है, अगर इश्क की बात करने लगे तो अब जरा गौर से सुन मिले। अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता। कौसर क्या है पता है? अगर कौसर की तशरीह लफ्जों में करूं तो यहां से जाने न दो, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन बस इतना जान ले, अल्लाह ने कभी वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, यदुल्लाह कहा, व नज्म कहा, सब कहा ना। सब कह 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 के भी मशीयत कुदरत सैर न हुई। मशीयत सैर न हुई, सब कुछ कहकर। कहते जाते तो कुछ लोगों को हाफिज कुरान भी तो बनना था। अगर बहुत कुछ कह देते तो कुरान तरावी में कैसे पढ़ा जाता? तो कुदरत ने फिर ये ऐलान किया कि इतना सब कुछ कह के भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तो कह दिया इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने सारी कसरत तुझे अता कर दी। उसका मुख्तसर तर्जुमा ये है हबीब हम भी तेरे हो गए। महबूब मशीयत कह रही है हम भी तेरे हो गए। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, इससे मोहतात अल्फाज मुस्तफा करीम की अजमत बयान करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये है रसूलुल्लाह की शान कि खुदा उनकी अजमत बयान करते हुए कहे हमने तुझे सारी कसरतें अता की है, हर कसरत तुझे दे दी है। तो कतादा आग का ढेला लेकर आ या रसूल अल्लाह, ये है ना, इसका इलाज कर दे, दर्द को कर दो दवा। आका ने ये नहीं कहा जड़ी लाओ, बूटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पट्टी लाओ, कुछ नहीं। ये काम तो दर्द की दवा में होता है ना, दर्द को दवा में नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कतादा मेरे करीब आ। कतादा को करीब बुलाया और अपना लुआब निकाला। लुआब निकाल करके कतादा की आंख के अंदर रखा और उसके बाद आंख का ढेला यूं रख करके जब उंगलियां हटी है, कतादा कहते हैं जो आंख पहले थी उससे ज्यादा वो आंख खूबसूरत हो गई जो मुस्तफा ने बनाई थी, और बता दिया दर्द को दवा इस तरह की जाती है। फौरन दर्द का खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ आप वो हदीस भी बार बार सुनते हैं, लेकिन उन्वान के तहत सुना देता हूं। मेरे रसूल ने फरमाया कल ये झंडा उसको दूंगा जो महबूब खुदा है। महबूब खुदा वो रसूल है और मुहिब्बे खुदा वो रसूल है। खैबर के दिन कल वो ये झंडा उसको दूंगा, यानी कल की खबर रसूलुल्लाह को है, तभी तो कहते हैं कल उसको दूंगा कि जो महबूबे खुदा वो रसूल है और मुहिब्बे खुदा वो रसूल है। साहबा कहते पूरी रात हम बेचैन रहे, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। जब सुबह को सब पहुंचे तो मेरे नबी ने नजर दौड़ाई और फरमाया आईना अली, अली कहां है। जब मेरा मौला, अल्लाह अकबर, मेरे रसूल ने मेरे मौला के बारे में पूछा, साहबा कहने लगे आका उसकी आंख में तो दर्द और आशूबे चश्म है, यानी आंख आई है।
اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسے سماتی ہے، کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہے، لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں، نہ سورج کی کرنیں برداشت، نہ ہوا کا لگنا برداشت، بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن اس میں بڑے فائدے بھی ہیں، نظر بڑھ جاتی ہے، بڑے فوائد ہیں۔ لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے، جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے، لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھ آئی ہے بلاؤ علی کو، علی مرتضیٰ کو لایا گیا، حضور نے لعاب نکالا دونوں آنکھوں میں لگایا، ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا۔ یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ، اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام کا عشق ہے، لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اختتام، اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عشق رسول کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اسے صرف شاعری نہ سمجھنا، اس لیے کہ لوگ شاعری میں لکھتے تو ہیں، جملے بولتے تو ہیں، لیکن قول و فعل کا تضاد بہرحال تضاد ہے۔ بہت اچھی گفتگو اس معاملے پر، قوم کے قول و فعل کے تضاد پر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، کچھ حصہ میں نے سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں اب اچھے خطبہ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، مبلغین کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ایک بڑی ٹیم علماء اور خطبہ کی آپ کے سامنے ہوگی، بہت اچھی طرف پیش رفت ہے۔ دیکھو لوگ شاعری کرتے ہیں نا، ایک شعر وہ پڑھتے ہیں، جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں لرزتا ہوں۔ میرے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا بھی ہوں کہ تھوڑا اس میں ترمیم کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ جو لوگ سیریل دیکھ کر کہے لگاتے ہوں وہ کب روتے ہیں رسول کے لیے، ہے نا؟ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ جن کی زندگی پکچر کی سیریل دیکھتے ہوئے اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آتے ہوں، وہ کبھی رسول کے لیے روتے ہیں؟ لیکن پھر کہتے ہیں کہ دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ نہ پڑھا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، دن رات روتی رہے تاکہ دعا ہو جائے، روتی رہے، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رونا نصیب فرمائے اس بارگاہ کے لیے، ورنہ ہم روتے کب ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سے شاعری نہیں کرتے، صرف لکھتے نہیں تھے، جو قلم بعد میں لکھتا تھا، پہلے دل کہتا تھا۔ ایک شاعر صاحب نے نعت لکھ کر کے لائی، اب تو جس کو دیکھو وہ نعت لکھتا ہے۔ نہیں، یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک قلم نہیں اٹھا سکتا، یوں لکھا یوں کاٹا، یوں لکھا یوں کاٹا، یہ نعت کی صنف اتنی آسان نہیں ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نعت لکھنا قرآن سے سیکھا ہے۔ ہاں، یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے۔ آگے بڑھو گے تو شان الوہیت کا معاملہ ہے، نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی، بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے، استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں، یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا، میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا، حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا، ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے۔ حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے۔ ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین سے گئے تصغیر ہے،
جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں. وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جان حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے. حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے. لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے. میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں. بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں. کیا فضیلت ہے اس میں؟ سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں. اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو. سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے. وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں. یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے. وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے. بیمار کی عیادت کے لیے آتے، سنت رسول ہے. سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے. وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے. معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی. حضور اس کے گھر کے قریب گئے، ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. وہاں رکے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے. بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے. یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے، بانج بکری ہے. یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. اور بانج بھی ہے کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے. جیسے ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے. میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے. جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے، انہیں مانگنا پسند نہ تھا. ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے. بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا، اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا. اس سے یہ تو پہلے بانج ہے، نکل ہی نہیں سکتا. ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی. پھر یہ بیمار بھی ہے، بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے؟ کہا دینا تیرا کام ہے، آگے کا کام اس آقا کا ہے. اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا، طاقتور ہو گئی، تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے، اس کے تھن بھر گئے، پانی سے اس کے تھن دھو. رسول نے دودھ دھوا، دھونے کے بعد کٹورا بھرا، کا اور برتن لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا. اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کے دے دو. کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار، ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ لیکن اللہ اکبر. اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں. خود پیا ابو بکر کو دیا، اس کا گھر دودھ سے بھر دیا. جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے؟ تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا، نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں، آقا نے بتایا بھی نہیں. اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا. وہ برکت والا جوان
جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ, جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا. حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا. وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی, وہ برکت والا جوان کہاں ہے, برکت والا جوان کہاں ہے, برکت والا جوان کہاں ہے. صدیق اکبر بھی نظر کرے, تو اس کے ساتھ آیا تھا, بتا وہ برکت والا جوان کہاں ہے. صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں. اس کے بعد پہنچی, او برکت والے جوان, میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا, اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے. یہ حضور کی سیرت ہے, یہ سیرت النبی ہے. اسے سیرت النبی کہتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا.